حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر یہ اعلان کیا حضرت عمر نے کہ آج کے بعد ملاوٹ نہ کرنا، جو چیزیں آپ نے بیچنی ہیں اس میں ملاوٹ نہ کرنا، اگر مجھے پتہ چل گیا تو یہ سزا ہوگی۔ یہ سارے مدینے میں، ساری مملکت میں جب یہ پیغام پہنچا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عادت مبارکہ تھی کہ آپ خود نگرانی فرماتے تھے، رات کے کئی پہر میں جا کے آپ گھروں میں گشتیں فرماتے ہیں، گلیوں میں جاتے اور لوگوں کا حال احوال معلوم کرتے۔ یہ وقت کے امیر المومنین اپنے ذمے لیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو 12-1-2 بجے باہر نکلے، اور نکلنے کے بعد آپ کا غلام حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ گلیوں میں گشت کرتے کرتے کرتے، رات کا پہر ہے، سارا مدینہ سویا ہوا ہے، چلتے چلتے آپ کو ایک جگہ سے کچھ آواز آئی، آپ فوراً آگے بڑھے، آپ نے دیوار کے ساتھ کان لگایا کہ کیا ہو رہا ہے؟ تو ایک اندر سے بوڑھی آواز آ رہی تھی۔ کیا؟ ایک بڑھیا بول رہی تھی، اے میری بیٹی، دودھ کے اندر پانی ملا دو، دودھ کے اندر پانی ملا دو تاکہ صبح ہم بیچیں تو ہمیں تھوڑا فائدہ زیادہ ہو جائے۔ تو آگے سے ایک نوجوان لڑکی کی آواز آئی۔ وہ نوجوان لڑکی کیا کہہ رہی تھی؟ وہ کہہ رہی تھی، اماں حضور، کیا حضرت عمر کا پیغام ہم تک نہیں پہنچا؟ حضرت عمر نے کل ہی کہا ہے کہ ملاوٹ نہیں کرنا۔ اے اماں، عمر نے کہا ہے ملاوٹ نہیں کرنا، میں کیسے کروں؟ ماں نے کہا، اس بڑھیا نے کہا، بیٹی، عمر نے تو کہا ہے، رات کے 2-3 بج رہے ہیں، عمر کیا دیکھ رہا ہے؟ اپنے گھر کی دہلیز کے اندر تم تھوڑا سا پانی دودھ میں ملا دو، عمر کو کیا معلوم ہے؟ اس نے کہا، اماں، میں تو عمر کے ڈر سے پانی ملاؤں یا نہ ملاؤں مجھے اس سے کوئی فرق نہیں ہے، میں یہ دیکھتی ہوں عمر نہ دیکھے نہ دیکھے، لیکن عمر کا اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ اس پہر میں بھی میں پانی ملا رہی ہوں۔ عمر نہیں دیکھتا نہ دیکھے، عمر کا خدا دیکھتا ہے کہ میں پانی ملا کے جوٹی بن رہی ہوں۔ جب انہوں نے یہ بات کہی، عمر نے سنا کہ لڑکی جواب میں کہہ رہی ہے، میں اللہ کے خوف کی وجہ سے پانی نہیں ملاتی، عمر دیکھے یا نہ دیکھے۔ فرمایا، اسلم، اس گھر کو نوٹ کر لو۔ حضرت اسلم نے ادھر ایک نشان لگا دیا، کراس لگا دیا۔ صبح ہوئی، حضرت عمر نے کہا، اس گھر کی چھان بین کرو، لڑکی کی معلومات کرو، خاندان کی معلومات کرو۔ انہوں نے معلومات کر کے انفارمیشن سامنے رکھی۔ فرمایا، حضرت، ایک بیوہ کا گھر ہے، باپ وفات پا چکا ہے اور اکیلی لڑکی اور اس کی ماں رہتی ہے، اور کچھ 2-4 بکریاں گھر میں ہیں، انتہائی غریب فیملی ہے، بیوہ کی فیملی ہے۔ فرمایا، یہ بتاؤ لڑکی شادی شدہ ہے کہ نہیں؟ فرمایا، نہیں، کنواری ہے۔ حضرت عمر خوش ہو گئے، اپنے سارے بیٹوں کو بلایا، حضرت عبداللہ بن عمر کو، حضرت عبد الرحمن کو، حضرت عاصم کو، تمام بیٹوں کو بلا کے کہا، تم میں سے کسی دوسری یا تیسری شادی کا شوق ہے کسی کو؟ تو 2 بیٹوں نے کہا، جی نہیں، بس ہم نہیں کرتے، اور ہماری 2-3 ہیں، ہم اور نہیں کرنا چاہتے۔ البتہ عاصم کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی، وہ کنوارا ہے، آپ اس کی شادی فرما دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی اس لڑکی کے ساتھ کر دی۔ کس کے ساتھ؟ جو رات کو کہہ رہی تھی، عمر دیکھے نہ دیکھے، عمر کا اللہ دیکھ رہا ہے، میں پانی نہیں ملاتی۔ غریب خاندان، پیسہ نہیں، مال نہیں، جائیداد نہیں، کچھ نہیں، بیوہ کا خاندان، 2-4 بکریوں پہ پلنے والا خاندان۔ عمر نے ایک چیز بھی اس میں نہیں دیکھی، دیکھی ہے اس میں تو شرافت دیکھی ہے، دیکھی ہے اس لڑکی میں تو خوف خدا دیکھا ہے۔ خوف خدا کی بنیاد پہ حضرت عمر نے اپنے بیٹے کے لیے اس کا رشتہ قبول کیا۔ مجھے بتائیں، وقت کے امیر المؤمنین ہیں، 22 لاکھ مربع میل کے مالک ہیں، کیا حضرت عمر کے بیٹوں کے لیے رشتوں کی کمی ہے؟ کسی گورنر کو کہتے وہ اپنی بیٹی حاضر کرتا، کسی دوسرے ملک کے کافر بادشاہ کو کہتا اپنی بیٹی حاضر کرتا۔ حضرت عمر نے کسی کو کچھ نہیں کہا، دین کی بنیاد پہ غریب لڑکی کو اپنے بچے کے نکاح میں لیا، اپنی بہو بنایا۔ پھر اللہ کی شان دیکھیں، اس لڑکی کا نکاح جو رات کو اللہ سے ڈر رہی ہے، حضرت عمر کے بیٹے حضرت عاصم سے ہوا۔ اللہ نے ان دونوں میاں بیوی سے ایک بیٹی عطا فرمائی، اور وہ بیٹی دوسری دنیا کے اندر حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ماں بنی ہے۔
دیکھو پھر عمر بن عبدالعزیز حضرت عمر کے خاندان سے آئے، وجہ وہ لڑکی بنی جو رات کی تنہائی میں سے اللہ سے ڈر رہی تھی۔ کوئی بنیاد نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ان کے سامنے صرف اللہ اس کا رسول مانے رکھتا تھا۔ انہوں نے دنیا کو نہیں دیکھا، دین کی بنیاد پہ جب خالصتاً نکاح ہوئے، اللہ نے ان کے آنے والی نسلوں میں بھی برکت نصیب فرمائی۔